وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب آپ کو ایم کیو ایم سے الگ ہو کے مہاجر قومی موومنٹ بنانی چاہیے؟ وہ کون سی وجوہات تھیں، اس کے کیا اسباب تھے؟ یہ پوری اچھا تاریخ ہے، نوجوان نسل یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیوں وہ جو پہلی دراڑ ایم کیو ایم میں پڑی، وہ شاید اس کے بعد تو بہت سارے لوگ ایم کیو ایم سے الگ ہوئے، لیکن سب سے پہلے آپ ایک بڑی اس کے ساتھ سسٹم کے ساتھ الگ ہوئے، تو کیا وجوہات تھیں؟ اچھا، اتفاق ہے اور مطلب بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ سے ہم الگ نہیں ہوئے، بلکہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ بن گئی. مہاجر قومنٹ سے وہ الگ ہوئے، مجھے جو لگتا ہے. یہ جو اور 97 میں، لیکن جو 92 میں آپ الگ ہوئے تھے، اس وقت کیا وجوہات تھی؟ نہیں، میں الگ. اچھا، 91 میں جب ہم جی 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 الطاف صاحب سے اختلاف ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہی تھی کہ وہ مہاجر لفظ سے علیحدگی اختیار کر کے متحدہ قومی موومنٹ بنانا چاہتے تھے. اور میں نے انہیں منع کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مہاجر عوام کے مسائل حل کیے بغیر اگر متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی کوشش کی یا آپ قومی دھاری کی سیاست کی طرف گئے تو میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. اور میں ظاہر ہے کہ مہاجر قوم کے مسائل حل کرنے کو ترجیح دیتا ہوں کہ جن کی قربانیوں سے آپ آج اس مقام پر موجود ہیں. تو الطاف صاحب نے اس وقت ظاہر ہے کہ یقین دہانیاں کرائیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ تھا کہ آفاق کیونکہ ان کے اس منصوبے کی راستے میں رکاوٹیں، اور یہ سب چیزیں میرے علم میں اس لیے بھی تھیں کہ اسلم بیگ صاحب سے جب ملاقات اور میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بدقسمتی تھی الطاف صاحب کی کہ میں ان کے ساتھ تھا. میں موجود تھا، الطاف صاحب موجود تھے، اور یونس حبیب کے گھر میں ملاقات اور میٹنگ ہوئی تھی اسلم بیگ صاحب سے. تو انہوں نے اسلم بیگ صاحب نے، مجھے لگا کہ وہ سیریمونیل میٹنگ تھی، معاملات پہلے طے ہو چکے تھے. انہوں نے الطاف صاحب سے کہا کہ آپ قومی دھاری کی سیاست کیجئے اور 98% مظلوم عوام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس قسم کی دو باتیں. انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی جان صاحب میرے پاس اتنے وسائل کہاں. اور اس کے فوراً بعد یونس حبیب کو زور سے آواز دی گئی تو فوراً حاضر ہو گئے، وہ برابر والے کمرے میں موجود تھے. ان سے کہا کہ بھئی ان کا فنڈ ریلیز کیجئے، اور ان کا فنڈ ریلیز ہوا. جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلم بیگ صاحب کے جو ہائی کورٹ میں بھی کیس چلتا رہا یونس اس میں. حبیب نے اس وقت ایم کیو ایم کو پیسے دیے تھے؟ ہاں یقیناً، بالکل کتنے اسی پیسے وقت دیے دیے. تھے؟ اماؤنٹ کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اسی وقت انہوں نے اسلم بیگ صاحب نے کہا. اور وہ میرے خیال ہے شاید ہائی کورٹ میں وہ کیس چلا بھی ہے جس میں فنڈز کا. وہ جو لسٹ آئی اس میں تو الطاف حسین کا نہیں نام نہیں، نہیں وہ متحدہ قوم ہے نام اس ہے. اچھا، وہ الگ ہونے کی جو کہانی ہے، وہ پھر آپ کہاں گئے؟ لاہور چلے گئے تھے، پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، اس کے بعد آپ آئے، وہ کیا نہیں نہیں، کہانی میں تھی؟ الگ ہو کے کہیں باہر نہیں چلا گیا تھا. آپ کی زندگی کو خطرہ تھا؟ نہیں، میں تو ظاہر ہے میں نے اختلاف کیا تھا، اور اس اختلاف کے بعد کچھ حالات اس قسم کے ہو گئے کہ مجھے عظیم احمد طارق صاحب نے، چیئرمین تھے وہ پارٹی کے، انہوں نے مجھے 90 پہ بلوایا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے بہت ضروری. آپ کو اور عامر خان دونوں کا اکیلے آپ؟ نہیں، میں پرسنلی گیا تھا. مجھے نہیں پتا عامر خان صاحب کو انہوں نے کوئی الگ سے بلوایا ہو یا مجھ سے پہلے یا میرے بعد، لیکن مجھے صرف میرا پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے بہت ضروری ملنا ہے. کسی بات پہ اختلاف شدید ہو گیا تھا اور میں نے 90 پہ فون کر کے اپنے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اس پر وہاں تھوڑی ٹینشن کریٹ ہو گئی وہ تھی. کیا اختلاف تھا سر؟ میرے خیال ہے کہ ان کے پرسنل معاملات تھے. تو اس پر عظیم بھائی نے مجھے فون کر کے بلوایا، اور میں اس اختلاف کے اظہار کے باوجود چلا گیا وہاں پہ. جب میں وہاں گیا تو عظیم بھائی سے میری ان اختلافات پر بات ہوئی. عظیم بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے دو اور میں ان معاملات کو ٹھیک کرتا ہوں، جو بھی تمہارے کنسرنز ہیں وہ جائز ہیں اور انہیں میں دور کرتا ہوں، اور کچھ وقت مجھے دو. اس عرصے میں بہتر یہ ہے کہ تصادم کی طرف ہم جائیں، آپ کچھ دن کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، اور جب میں یہ معاملات کو صحیح کر لوں تو آپ آ جائیے گا. تو اس وقت پھر ہم کچھ دن کے لیے امریکہ گئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں امریکہ گیا تو عظیم بھائی نے ہی پریس کانفرنس کر ڈالی میرے جانے کے بعد، اوکے. اور مجھ پر انہوں نے الزام لگایا کہ ایجنسی سے کوئی 33 کروڑ روپے لے لیے اور 34 کروڑ روپے لے آپ کے لیے. ساتھ امریکہ جانے والوں میں کون کون لوگ تھے؟ میرے ساتھ بدر اقبال بھی تھے، عامر خان صاحب بھی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جن کو میں نے پہلے بھیج دیا تھا ٹھیک ہے. اختلافات کے وقت ہی، اور وہ بھی الطاف صاحب کی فرمائش پہ بھیجا تھا. اوکے. تو ان اس کے میں علم میں تھا کہ آپ امریکہ جا رہے الطاف صاحب کی، ہیں؟ الطاف صاحب کا تو مطلب مجھے جب الطاف صاحب نے کہا کہ جو تمہارے الطاف صاحب کی جو سیکیورٹی پر لوگ مامور تھے، تو آپ دیکھتے تھے؟ تو نہیں، وہ مختلف لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ آفاق میں ان کو جو ہے وہ سیکیور نہیں کر پاؤں گا، اور میرے اوپر دباؤ ہے، اس لیے آپ انہیں کہیں ملک سے باہر بھیج دو. تو میں نے احتیاط کیا تھا. میں نے کہا کہ کل کہیں الطاف صاحب
اپنے کارکنان کے درمیان یہ الزام مجھ پر نہ لگا دیں کہ میں نے الطاف حسین کو تنہا کر دیا، ان کی سیکیورٹی میں نے کہیں وڈرا کر لی یا کہیں میں نے اور بھیج دیا. ظاہر ہے وہاں 10 باتیں ہو سکتی تھیں. میں نے الطاف صاحب سے کہا کہ الطاف صاحب ان کو، یعنی اس زمانے میں تو ہم الطاف بھائی کہا کرتے تھے، تو ہم نے کہا الطاف بھائی ہم کیسے ان کو بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آپ پیسے دیں تو ان کو ملک سے باہر بھیج دیں. انہوں نے ایسے طارق کو بلا کے 2 لاکھ روپے دلوائے تھے. تو ان 2 لاکھ روپے میں ظاہر ہے کہ 20-25 لوگ جو ان کی سیکیورٹی پر معمور ہوتے تھے انہیں ملک سے باہر بھیجنا، امریکہ بھیجنا آسان تو نہیں تھا. لیکن وہ 2 لاکھ روپے چاہے اونٹ کے منہ میں زیرہ تھا، میں نے ان سے لیے اس لیے تھے کہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے. تو وہ ان کا میں نے حصہ اس میں ڈالا تھا اور پھر میں نے ملک سے باہر بھیجا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے جب میرے معاملات ہوئے تو عظیم بھائی نے مجھ سے کہا کہ تھوڑے دن کے لیے تم بھی چلے جاؤ، میں ان معاملات کو صحیح کر لوں تو تم واپس آ جانا. جب میں گیا ہوں تو عظیم بھائی نے میرے خلاف پریس کانفرنس کر دی اور بہت بڑے بڑے الزام لگائے. تو میں اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھا. میں نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے عظیم بھائی کی، میں نے عظیم بھائی کو فون کر کے کہا، میں نے کہا آپ نے ہجڑوں والی حرکت کی ہے کہ مجھے آپ نے ملک سے باہر بھیج کے مجھ پہ الزام لگایا، میری موجودگی میں آپ الزام لگاتے. تو عظیم بھائی نے کہا میں مجبور تھا، مجھ سے کروایا گیا ہے یہ کام، اور تم کچھ دن وہاں رکو، تم آنا نہیں. میں نے کہا میں آؤں گا اور میں آ کے لوگوں کو بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا تم آنا نہیں، یہ لوگ تمہیں مار دیں گے. تو میں نے کہا بھائی میں ظاہر ہے کہ اس الزام کے ساتھ جیوں، اس سے بہتر ہے کہ میں آؤں گا. میں نے عظیم بھائی کو بتا دیا تھا. تو پھر میں نے ظاہر ہے اپنی ماں کو فون کیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. اس وقت تک کفن پوش جلوس الطاف حسین نکلوا چکے تھے، بینر لگ چکے تھے شہر میں کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. اس میں ہمارے نام بھی لکھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے ماں کی حیثیت سے میری ماں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم مت آنا، یہ تمہیں مار دیں گے. میں نے پھر ان کو بھی کنونس کیا. میں نے کہا کہ بھئی اگر زندگی بھر آپ پر کوئی انگلی اٹھائے کہ آپ غدار کی ماں ہیں تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا آ کے مقابلہ کرے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پھر تم آ جاؤ. میں ماں کی اجازت لے کے آ گیا. اس در و دیوار پہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، اتفاق سے سوال بھی تھا کہ در و دیوار پہ نعرے لگتے تھے، بینر تھے کہ جو موت کا قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار. اس نعرے کا خالق کون تھا؟ نہیں فیصل بھائی میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی ہی لیڈرشپ ہوگی. لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے، اللہ اس کی بھی مغفرت کرے، لیکن عمران فاروق صاحب، لیکن میں دعوے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اس وقت میں اس تنظیم کا حصہ رہا نہیں تھا اختلاف کے بعد. تو وہاں کس نے یہ فیصلہ کیا وہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک آپ